الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. کہیے کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک نیا چہرہ نظر آ رہا ہے. وہ چہرہ ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ریحان. ماشاءاللہ ریحان. اور یہ لوگ تو ہمارے کلاس میں نئے ایڈ ہوئے ہیں، جناب سراج صاحب اور جناب ارمان صاحب. اور آپ کا بھی چہرہ نیا ہے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ رجاب صاحب. ماشاءاللہ. ارے یہ ایک نیا سا بھی بچہ آیا ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شمیم حسین ہے. دیکھو ماشاءاللہ بچے لوگ ٹھیک ہے، شوق پیدا، اچھی بات ہے. آستے آستے آپ لوگ سیکھتے رہیں گے. آپ حضرات کو خداوند عالم سلامت رکھے، اور آپ حضرات پورے مومنین و مومنات کی صحت و عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے رہیں. خب آج ہمارا درس ہے. اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا ادغام کے بارے میں. کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ ادغام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلا حرف ساکن ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے، اگر پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف جو ہے وہ تشدید اس میں، تو جو حرف ساکن ہے اس حرف کو نہیں پڑھیں گے، وہ تشدید والے حرف سے جا کے مل جائے گا. جیسے ارکب معنا لکھیں گے تو پڑھیں گے ارکم معنا. ٹھیک ہے نا، ادغام کے بحث میں. تو اگر کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ وہ پہلے والے درس میں، یعنی وہ درس جو ہے وہ شاید تیسرا درس ہوگا، ہاں تیسرا درس ہوگا، اس میں جا کے دیکھ لیں گے. آج ہمارا چوتھا درس ہے. آج بہت غور سے سنیں. آج ہمارا چوتھا درس ہے وہ یرملون کے بارے میں. کیا اس کے بارے میں؟ یرملون کے. دیکھیے یہاں پہ ہم نے لکھا یرملون، اور یہاں اردو میں بھی لکھ دیا یرملون. پہلے دیکھیے یرملون کیا ہے. یرملون، ادھر متوجہ رہیے. یرملون کچھ حرف ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون. دیکھیے یرملون، متوجہ رہیے. یرملون یہ حروف کا ایک قاعدہ ہے، ایک الگ سے پڑھنے کا طریقہ یرملون کا. وہ کیا ہے؟ ہم نے لکھا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ دیکھیے صاحب ہم نے اس سے پہلے لکھا تھا نون ساکن. جیسے یہ نون ہم نے لکھا، ٹھیک ہے، اور یہ نون ساکن اور یہ الف نون زیر. تو اس صورت میں بتائیے نون ساکن ہے ساکن نہیں ہے؟ ساکن ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد، جیسے نون دو زبر، تنوین ہے یہ دیکھیے اس طریقے سے تے لکھیں گے تو یہ تنوین ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ رے میم لا واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ رے میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین نہیں پڑھیں گے. یعنی اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے اور تنوین کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیا کریں گے صاحب؟ بلکہ یرملون والے حرف، یعنی وہی نون ساکن، یرملون والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی یرملون والا جو حرف ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو، بلکہ یرملون والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہ ادھر غور سے دیکھیے ہم نے کیا کہا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ دیکھیے میم نون، تو یہ نون ساکن ہے ساکن نہیں ہے؟ ساکن ہے. اب ہم نے کیا، اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ بتائیے را یہاں پہ آیا نہیں آیا؟ دیکھیے رے یہاں پہ آیا، آ گیا نا. تو یرملون والے حرف میں سے کچھ بھی اگر آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کی بحث یہاں پہ تنوین والے کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یرملون والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اب کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے اس کو نہیں پڑھیں گے. میم را زیر مر، را بے زبر رب، با زیر بے، مر رب، ہا کھڑا زیر ہی، رب ہی. تو اس کو پڑھیں گے مر رب ہی. دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا قرآن میں ایسے جاتا ہے لیکن پڑھا ایسے جائے گا مر رب بے ہی، مر رب. اس طریقے سے دیکھیے
لکھا ہے من رزق اللہ، لیکن اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے چونکہ قاعدہ یرملون یہاں پہ جاری ہوگا، تو یہ میم کو رے سے ملا دیں گے، میم را زیر مر، را زیر رز، مر رز، قاف لام زیر قل، مر رزق، لام کھڑا زبر اللہ حاضر ہے، مر رزق اللہ ہے۔ اسی طریقے سے مر رحمت اللہ ہے، دیکھیے مین کو نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ قاعدہ یرملون میں سے ہے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ قاعدہ یرملون والے حرف میں سے پہلے نون ساکن آ گیا، تو صورت میں نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یرملون والے حرف کو تشدید دیں گے، تشدید کے پڑھیں گے، تو ہو گیا مر رحمت اللہ۔ کیسے اسپیلنگ کریں گے؟ میم را زیر مر، را زبر راہ، میم زبر ما، مر رحمہ تالم زیر تل، مر رحمت اللہ کھڑا زبر اللہ حاضر ہے، مر رحمت اللہ۔ یہ تو نون ساکن کی وجہ ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں اگر تنوین کے بعد آ جائے تو دیکھیے تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے محمدن تنوین ہے، اب کہہ رہے دیکھیے محمدن کے بعد تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو دیکھیں یرملون میں سے کون سا حرف آ گیا؟ شاباش، را آ گیا نا، تو اس صورت میں اس تنوین کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یرملون والے حرف کو پڑھیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے۔ سنیے یہاں پہ بہت سے لوگ اذان دیتے غلطی کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمدن رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں یا کل لہو لکھا ہوا، نون کو نہیں پڑھیں گے تو کاف جا کے کس سے مل جائے گا؟ لام سے مل جائے گا، تو پڑھے گا یہ جو اسپیلنگ کیسے کریں گے؟ یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یا کل لام زبر لا، یا کل لا، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو۔ اس طریقے سے ان لم تفعل لکھا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے الف لام زر ال، لام میم زبر لم، الف لام زر ال، لام میم زبر لم، الم، الف لام زر ال، لام میم زبر لم، الم، تا فا زبر تف، عین لام زبر ال، تفعل، تو یہ نون کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ارمان؟ نہیں پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ الم تفعل۔ اس طریقے دیکھیے من لدن، میم کو لام سے ملا دیں گے، نون کو حذف کر دیں گے، تو پڑھیں گے من لدن۔ اس طریقے سے دیکھیے یہاں پہ پھر تنوین کی بحث آ گئی، رحمتن للعالمین لکھا ہوا ہے، رحمتن للعالمین لکھا ہوا، تو ہم اس تنوین کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ رحمتل، کیا پڑھیں گے؟ پھر غور سے سنیں، رحمتن نہیں پڑھیں گے، رحمتل تل، تو رحمتل للعالمین۔ اسی طریقے سے یہاں بھی تنوین ہے، آیتن للناس، لیکن نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے آیتل، اس کو ملا دیں گے کس سے؟ تنوین سے پڑھیں گے، آیتل، تنوین کو نہیں پڑھیں گے، آیتل تشدید والے لفظ سے ملا دیں گے، آیتل للناس۔ اب میں پڑھ لوں، آپ لوگ سنیے قاعدہ یرملون میں، من ربہ من رزق اللہ من رحمت اللہ محمد رسول اللہ یکن لہ ان لم تفعل من لدنا رحمتا للعالمین آیتا للناس۔ پھر میں پڑھوں، غور سے سنیے، من ربہ من رزق اللہ من رحمت اللہ محمد رسول اللہ یکن لہ ان لم تفعل من لدنا رحمتا للعالمین آیتا للناس۔ ابھی ارمان آپ بتائیے اس کی اسپیلنگ کیجیے آپ۔
یہ تو پڑھ لیا آپ نے، اس پہ لنک کیجیے. لم تفعل، نون کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اس کو یہ تدبیر کو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ قاعدہ یرملون میں سے ہے تو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے ساتھ پڑھیے، ایک ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ربہ، لکھا جائے گا ایسا، لیکن تلفظ کیسے کریں گے؟ من ربہ. اوکے؟ من رزق اللہ، من رحمت اللہ، محمد رسول اللہ، یکن لہ ان لم تفعل من لدنا رحمة للعالمين. آية للناس. شاباش. پھر سوال کر رہا ہوں، آج ہماری بحث کس کے تھی؟ یرملون کے بارے میں تھی. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو نہیں پڑھیں گے. شاباش. اس کی جگہ کیا کریں گے؟ بلکہ یرملون والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے جتنے یرملون والے حرف ہیں، دیکھیے تشدید ہے اس میں، یرملون کے حرف ہے، تشدید ہے، تشدید ہے، تشدید ہے، لام میں تشدید ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اور دوسرے والے واو وغیرہ کی بحث جو ہے آئندہ دو درس بحث ہوگی، اس میں دوسرا پارٹ نمبر 2 یرملون کے بارے میں بتائیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یرملون کے. بس اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سراج آپ اس کو پڑھیے، کیا لکھا ہوا؟ اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ یرملون کی بحث اس وجہ سے نہیں پڑھا چونکہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. ارمان آپ اس کو پڑھیے، کیا لکھا ہوا؟ من لدنا. جعفر طیار آپ پڑھیے، کیا لکھا ہوا؟ آیتن. کہاں بابا؟ تنوین ہے. شاباش. یہ دیکھو بلال نے صحیح پڑھا، آیتل للناس. تنوین کو نہیں پڑھیں گے. جعفر طیار تم سوتا ہے بابا کلاس میں، اوکے. آیتل للناس کون پڑھے گا اس کو؟ چل تو پڑھو ریحان بابا. شاباش. رحمت للعالمین. تو آج ہماری یرملون کی بحث پارٹ نمبر 1 ختم ہو رہی ہے. پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ کل شروع کریں گے. آپ حضرات اپنی سلامتی کے لیے اور پوری دنیا میں امن و امان ہو، اس کے لیے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل